کچھ مسلم خواتین یہ چاہ رہی ہیں کہ طلاق کے بعد ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں ہندوستان میں، اور بار بار ہم کو فون کر کے پوچھتی ہیں، تو ہم آج اس ویڈیو کے ذریعے ان کو سمجھا دیں گے مسلم خاتون کے طلاق کے حقوق ہوں۔ ہندوستانی پارلیمان نے ایک قانون پاس کرتے ہوئے 1986 کو دا مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ڈیورس ایکٹ 1986 بنایا، جب ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے، اور اس قانون کو بنانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے شاہ بانو بنام احمد خان کے مقدمے میں کرمنل پروسیجر کوڈ کی 125 سیکشن کو استعمال کرتے ہوئے مطلقہ کو مینٹیننس عطا کیا، اور حکم دیا کہ مطلقہ کو مینٹیننس دیا جائے اس کے سابقہ شوہر کے ذریعے۔ اور عدالت کی آبزرویشن میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن کے قانون کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق دستور ہند میں، اور پھر ساتھ جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی 125 سیکشن ہے، اس سے کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ اور پھر ہم کو سورہ طلاق کو پڑھنے سے اور پھر اس کی تفسیر پڑھنے سے بھی یہی معلوم ہوگا کہ مطلقہ کو طلاق کے بعد رہائش کے لیے مکان کا دینا اور پھر ساتھ میں خوردونوش کا انتظام کرنا، یہ دونوں چیزیں قرآن کے احکامات میں بتائی گئی ہیں، لیکن جو شریعت اسلامی ہے وہ صرف قرآن کے قانون پر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی عناصر ہیں جس کو ہم نے علیحدہ طور پر بتا دیا ہے کہ وہ کیا عناصر ہیں جس کے ذریعے شریعت اسلامی بنی۔ اور پھر جو کوڈیفائڈ لا ہے مسلمانوں کا محمدن لا کے نام سے، وہ لا جو برٹشرز نے انیکٹ کیا تھا، وہ محمدن لا کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور جس کو مسلم لا بھی کہا جا سکتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس کو کوڈیفائڈ لا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ صرف قرآن کے احکامات پر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ احادیث بھی ہیں، اور پھر اجماع بھی ہے، اور پھر قیاس ہے، اجتہاد ہے، اور دیگر عناصر کو ملا کر ہی شریعت اسلامی بنی ہے۔ تو اس وقت کئی مسلم علماء اور ملک میں مسلمانوں میں بے چینی کو دیکھتے ہوئے اور احتجاجوں کو دیکھتے ہوئے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو پارلیمنٹ نے بدل ڈالا، اور یہ آزاد ہندوستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عدالت عالیہ جو سپریم کورٹ ہے، اس کے فیصلے کو پارلیمنٹ نے بدلا، اور بدلتے ہوئے اس قانون کا نام اس طرح دیا کہ دا مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ڈیورس ایکٹ 1986۔ تو پھر اس میں کیا بتاتے ہیں وہ ہم آپ کو پڑھتے ہوئے سمجھائیں گے کہ کیا کیا ہے۔ تو جو ہے سیکشنز، شارٹ ٹائٹل ہے، ایکسٹینٹ ہے، ڈیفینیشن ہے: مہر اینڈ ادر پراپرٹیز آف مسلم وومن ٹو بی گیون ٹو ہر ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس، order for payment of maintenance option to be governed by the provision of section 125 to 128 of Act 2 of 1974، پھر power to make rules transitional provisions۔ تو یہ جو قانون ہے وہ اس طرح ہے کہ دا مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ڈیورس ایکٹ 1986
ایکٹ نمبر 25 آف 1986 19 مئی 1986 کو انیکٹ ہوا۔ تو اس طرح اس ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ این ایکٹ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مسلم وومن who have been divorced by or have obtained divorce from their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 37th year of Republic of India as follows. Short title: This Act may be called the Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act 1986. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. تو جو شارٹ ٹائٹل اور اس کا جو جوریزڈکشن بتایا گیا ہے سارے ہندوستان اور جموں و کشمیر کو چھوڑ کر، جو اس وقت بتایا گیا ہے جبکہ دستور کی آرٹیکل 370 انفورس میں تھی، جو کشمیر کے لیے ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کشمیر میں نافذ العمل نہیں تھے۔ لیکن اب جو آرٹیکل 370 ہے اس کو رد کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، تو اب یہ قانون جموں کشمیر پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن تعریف اس طرح کرتے ہیں: دس ایکٹ انلیس دا کانٹیکسٹ ادروائز ریکوائرس، یہ ڈیورسڈ وومن مینس یہ مسلم وومن ہو واز میریڈ اکارڈنگ ٹو مسلم لا and has been divorced by or has obtained divorce from her husband in accordance with Muslim law. ڈیورسڈ مسلم وومن کے معنی یعنی مطلقہ مسلمان خاتون کے معنی اس طرح بتایا ہے کہ مسلم خاتون جس کی شادی مسلم لا یعنی شریعت اسلامی کے تحت ہوئی ہے اور اس کو طلاق دی جا چکی ہے یا نہیں تو طلاق لی گئی ہے اس کے شوہر سے، تو جو شریعت اسلامی کے تحت تو اس کو مسلم خاتون کہا جاتا ہے۔ پھر بی میں عدت پیریڈ مینس ان دا کیس آف ڈیورسڈ مسلم وومن، جو مطلقہ خاتون ہے اس کی عدت کی میعاد بتائی گئی ہے سیکشن نمبر 2 کے سب سیکشن بی میں 3 menstrual courses after the date of divorce if she is subject to menstruation. تو 3 طہور کی بات کہی ہے، اگر وہ ایام طہور میں ہے تو اس کے لیے 3 طہور کی بات کہی گئی ہے طلاق کے بعد، اور جو 3 طہور آتے ہیں اس کو عدت تصور کیا جائے گا۔ پھر اسی سیکشن کے بی میں نمبر 2 کلاس بتاتے ہیں 3 lunar months after her divorce if she is not subject to menstruation. اگر طہر نہیں آتا ہے تو اس کو 3 چاند کے ماہ کی مدت عدت کے طور پر تصور کی جائے گی۔ If she is enceinte at the time of her divorce, the period between the divorce and the delivery of her child or termination of her pregnancy which is earlier. تو یہ جو پھر اسی سیکشن نمبر 2 کے بی کلاس اور پھر سب سیکشن 3 میں اس طرح بتاتے ہیں کہ طلاق کے وقت اگر وہ حاملہ ہے تو وہ حمل سے فارغ ہونے کے بعد طلاق افیکٹیو ہوگی، اور اگر طلاق حمل کے دوران دی جاتی ہے تو اس کی عدت کا وقت اس کی حمل سے فارغ ہونے کے وقفے کو عدت تصور کیا جائے گا، یا نہیں تو اگر حمل ساخت ہو جاتا ہے تو اس وقت تک اس وقفے کو عدت تصور کیا جائے گا۔ پھر ڈی میں بتاتے ہیں پرسکرائبڈ مینس پرسکرائبڈ بائی رولس میڈ انڈر دس ایکٹ۔ تو پرسکرائبڈ کے معنی یہی ہیں کہ جو رولس حکومت فریم کرتی ہے اسی کو
प्रिस्क्राइब्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फिर सेक्शन नंबर 3 में meher or other properties of Muslim woman to be given to her at the time of divorce, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a divorced woman shall be entitled. تو اس میں بتاتے ہیں کہ سیکشن 3 میں جو بھی چیزیں مطلقہ خاتون کو دی گئی تھی وہ ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر سب سیکشن اے میں یہ ریزنیبل اینڈ فیئر پروویژن اینڈ مینٹیننس ٹو بی میڈ اینڈ پیڈ ٹو ہر ود ان دا عدہ پیریڈ بائی ہر فارمر ہسبینڈ۔ تو یہاں پہ کوئی رقم متعین نہیں کی گئی ہے جو عدت کے دوران کے نفقے کے تعلق سے ہے، اور اس بات کو عدالت پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور فریقوں کی حیات زندگی اور معیار زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معقول اور شفاف رقم طے کی جانی چاہیے۔ یہ جو عدت کا نفقہ ہے اس میں چاہے لاکھ بھی ہو سکتے روپے، 2 لاکھ بھی ہو سکتے، 10 لاکھ روپے بھی ہو سکتے، اس میں کسی قسم کی لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو رقم عدالت طے کرے گی وہ رقم طلاق دینے والے کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر سیکشن نمبر 3 کی بی میں where she herself maintains the children born to her before or after her divorce, a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid by her former husband for a period of 2 years from respective dates of birth of such children۔ تو یہاں پر جو کلاز بنائی گئی ہے اس میں الفاظ کو ٹوسٹ کر دیا گیا ہے، اور صرف 2 سال کی مدت تک ہی نفقے کی ادائیگی کی جو بات ہوئی ہے، وہ جو 2 سال کی مدت ہے وہ کسی لڑکا یا لڑکی کے تولد ہونے کے بعد، تو وہ لڑکا یا لڑکی کا مینٹیننس نہیں ہے بلکہ اس خاتون کا مینٹیننس ہے۔ لیکن یہاں پر الفاظ میں ٹوسٹ کر دیا گیا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں اس طرح آتا ہے کہ صرف جو بچوں کو اگر وہ خاتون رکھنا چاہتی ہے تو اس کے بچوں کو 2 سال تک کا ہی مینٹیننس ادا کیا جائے گا، لیکن یہ بات اس میں جو بیان کی گئی ہے جملہ بچوں کے مینٹیننس کے تعلق سے لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ اگر بچوں کو ماں رکھتی ہے تب بچوں کا مینٹیننس 125 CRPC کے تحت باپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور بچے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتے اور لڑکیوں کی شادی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک جو ملک کے قانون کے تحت نفقے کی ادائیگی کا معاملہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے اس کلاس میں لوگوں کو، لیکن یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ اگر مائیں دودھ جو پلاتی ہیں وہ صرف 2 سال تک زیادہ سے زیادہ مدت تک دودھ پلاتی ہیں تو ان 2 سالوں کے لیے ماؤں کو مینٹیننس دینے کی بات یہاں پر لیا جانا چاہیے، لیکن یہ لکھنے کا فرق تھا۔ پھر سی میں سیکشن 3 کی سی کلاس میں an amount equal to sum of meher or dower agreed to be paid to her at the time of her marriage or at any time thereafter according to Muslim law۔ اور جو مہر کی رقم طے کی گئی ہے وہ رقم کی برابر ادا کرنا پڑے گا۔ ایٹ دا ٹائم آف شادی کے وقت اگر ادا کر دی گئی ہے تو اب
طلاق کے وقت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شادی جب نکاح ہے اس وقت معجل اگر قرار پایا ہے تو طلاق کے وقت اس کی جو رقم ہے اس کی برابر کی رقم کو ادا کرنے کا پروویژن ہے. پھر سیکشن 3 کی سب سیکشن 2 میں ایسا بیان کیا گیا ہے کہ ویئر اے ریزنیبل اینڈ فیئر پروویژن اینڈ مینٹیننس آر دا اماؤنٹ آف مہر اور ڈوور ڈیو ہیز ناٹ بین میڈ اور پیڈ or the properties referred in clause D of subsection 1 have been delivered to a divorced woman on her divorce, she or anyone duly authorized by her may on her behalf make an application to a magistrate for an order for payment of such provision and maintenance, meher or dower or the delivery of properties as the case may be. تو یہاں پر اس دفعہ میں بتاتے ہیں کہ اگر مہر ادا نہیں کیا گیا ہے تو اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا، اور پھر عدت تک کے مینٹیننس کی بھی ادائیگی ہوگی اس خاتون کو. پھر پروویژن جو کورٹ فکس کرتی ہے. پھر جو سامان جہیز ہے وہ تمام کا تمام اس مطلقہ کو واپس کیا جانا پڑتا ہے، اور جو کلاس ڈی جو ہے اس کے سب سیکشن 1 میں بتایا ہوئے تو تمام چیزوں کی واپسی کے تعلق سے اس کلاس میں بتایا گیا ہے. اور جو جائیدادیں دی گئی ہیں وہ بھی واپس کرنا پڑے گا، جو پراپرٹیز دیے گئے ہیں اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا، تحائف کو بھی واپس کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزوں کو مطلقہ کے شوہر کو واپس کرنا پڑے گا، مطلقہ کو، سابقہ شوہر کو. پھر اسی کی کلاس 3 میں بتاتے ہیں، سیکشن 3 کی 3 میں ویئر این اپلیکیشن. اس سے پہلے میں اور ایک بات صاف کر دوں کہ اگر یہ ادا نہیں کرتا ہے تو اسی دفعہ میں مجسٹریٹ کو درخواست دینے کی بات کہی گئی ہے. اس وقت مجسٹریٹ کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن آج کل فیملی کورٹس آ چکی ہیں تو وہاں پر جج ہوتا ہے، اور یہ مجسٹریٹ کا لفظ جج کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور آج کل جو یہ معاملے ہوتے ہیں وہ فیملی کورٹس میں ہوتے ہیں تو ججوں کو ہی اختیار حاصل ہے، اور جج سے اس قانون کے تحت درخواست دائر کی جا کر اس تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں. پھر سیکشن 3 کی 3 میں اس طرح بتاتے ہیں ویئر این اپلیکیشن ہیز بین میڈ انڈر سب سیکشن 2 بائی اے ڈیورسڈ وومن دا میجسٹریٹ میں اف ہی از سیٹسفائڈ دیٹ. اور جو سیکشن 3 کی سب سیکشن 2 میں جو درخواست پٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ جب جج کے سامنے دی جاتی ہے تو میجسٹریٹ کو تسلی ہونا چاہیے. سب سیکشن اے میں ہر ہسبینڈ ہیونگ سفیشینٹ مینس، اس کے شوہر کے پاس معقول ذرائع آمدنی موجود ہیں، اور ہیز فیلڈ اور نیگلیکٹ ٹو میک اور پے ہر ود ان دا عدت پیریڈ اے ریزنیبل اینڈ فیئر پروویژن اینڈ مینٹیننس فار ہر اینڈ دا چلڈرن. تو جو عدت کی مدت میں اگر وہ ناکام ہو گیا ہے یہ تمام اسباب کو رکھتے ہوئے نفقے کی ادائیگی کے تعلق سے، تو ایسی صورت میں جج کو اختیار ہے کہ وہ اس مطلقہ کو اور اس کے بچوں کو نفقے کی ادائیگی کا حکم صادر کرے گا. پھر سیکشن 3 کے 3 کلاس کی بی میں the amount equal to the sum of meher or dower has not been paid. The properties referred in the clause D of subsection 1 have not been delivered to her. اگر جو سامان جہیز دیا گیا ہے وہ سامان جہیز طلاق کے وقت اس مطلقہ کو واپس نہیں کیا گیا ہے، اور اس طرح کا عمل نہیں ہوا ہے، اور اس تعلق سے اگر جج مطمئن ہو جاتا ہے کہ سامان کی واپسی انجام نہیں دی گئی ہے تو ایسی صورت میں جج حکم دیتا ہے کہ سامان کو واپس کر دیا جائے.
make an order within 1 month of the date of filing of application. تو جج کو بھی لمیٹیشن میں رکھا گیا ہے کہ ایسی اگر درخواست آتی ہے تو صرف 1 مہینے کے اندر یکسوئی کر دی جائے اور اس کا سامان اس کو واپس دلا دیا جائے. ڈائریکٹنگ ہر فارمر ہسبینڈ ٹو پے سچ ریزنیبل اینڈ فیئر پروویژن and maintenance to the divorced woman as he may determine as it and proper having regard to the needs of the divorced woman. The standard of life enjoyed by her during her marriage and the means of her former husband, or as the case may be, for the payment of such mahar or doer or the delivery of such properties referred in clause D of subsection 1 the divorced woman. تو جو بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھی شوہر کے ساتھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ذرائع آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزیں طے کی جائیں گی کہ کتنا فیئر پروویژن ہوتا ہے مینٹیننس کا وہ، اور پھر جو کچھ بھی مہر وغیرہ ہے اور پھر سامان کی واپسی جائیداد وغیرہ جو اوپر بتا دی گئی ہے وہ تمام کی واپسی کے لیے یہ صرف ایک ہی مہینے میں حکم صادر کرنے کے لیے جو جج حضرات ہیں ان کے لیے اس قانون کے تحت حکم دیا گیا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ if the magistrate finds it impracticable to dispose of the application within the said period, he may, for reasons to be recorded by him, dispose the application after the said period. اگر جج صاحب 1 مہینے کے اندر اس درخواست کی یکسوئی نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کرتے ہیں تو جب بھی احکام صادر کرتے ہیں اس حکم میں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا وجہ سے 1 مہینے کے اندر اس طرح کے احکام صادر نہیں کیے گئے، وہ کیا وجوہات تھی، ان وجوہات کو بھی فیصلے میں جو حکم جاری ہوتا ہے اس میں بتانا ضروری ہے. پھر اسی کی سب کلاس 4 میں if any person against whom an order has been made under subsection 3 fails without sufficient cause to comply with the order, the magistrate may issue a warrant for levying the amount of maintenance or mahar or doer due in the manner provided for levying fines under Code of Criminal Procedure 1973 2 of 74, and may sentence such person for the whole or part of any amount remaining unpaid after the execution of warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 year or until payment is sooner made, subject to such person being heard in defense and said sentence being imposed according to the provisions of the said code. تو یہاں پر جب احکام صادر ہوتے ہیں اور اس طرح کے احکام صادر ہونے کے بعد اگر وہ ادائیگی نہیں کرتا ہے تو اس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کے جو دفعات ہے اس کے تحت وارنٹ ایشو کیا جا سکتا ہے اور کرنا پڑے گا، اور پھر ساتھ میں اس پر جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے اور پھر اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا اور جیل میں 1 سال تک رکھا جائے گا. اگر اس سے پہلے اگر وہ تمام چیزیں تکمیل کر دیتا ہے اور ادائیگیاں کرتا ہے تو اس کو جیل سے رہا کیا جائے گا. اور یہاں پر جو وارنٹ ہے وہ پراپرٹی کو بھی اٹیچ کر کے اس کو فروخت کر کے بھی لیا جا سکتا ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی 421 سیکشن میں جو بتایا گیا ہے اس کو بھی اس قانون میں استعمال کرتے ہوئے رقم کی وصولی کی جا سکتی ہے. پھر سیکشن 4 میں آرڈر فار پیمنٹ آف مینٹیننس. Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this Act or in any other law for the time being in force, where a magistrate is satisfied that a divorced woman has not remarried and is not able to maintain herself after the iddat period, he may make an order directing such of her relatives as would be entitled to inherit
her property on her death according to Muslim law to pay such reasonable and fair maintenance to her as he may determine fit and proper, having regard to the needs of the divorced woman, the standard of life enjoyed by her during her marriage, and the means of such relatives, and such maintenance shall be payable by such relatives in the proportions in which they would inherit her property, and at such period as he may specify in this order. तो यहाँ पर जज साहब को ये भी इख्तियार दिया है कि इसी क़ानून में जो इद्दत के बाद अगर मुतलक़ा खातून अगर अक़द सानी नहीं करती है और फिर उसके गुजारे के लिए जो रकम दरकार होती है, उसके लिए उस खातून को ये हक़ दिया गया है कि वो अपने रिश्तेदारों पर दावा करे कि नफ़क़ा अदा किया जाए, जो उसकी जायदाद को विरासत में हासिल करने का हक़ रखते हैं। तो इन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। जो मुतलक़ा खातून है उसकी विरासत में वारिस होने का जिनको हक़ है और जायदाद उसकी विरासत हासिल करने का जिनका हक़ है, उन लोगों पर मुक़दमा किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच divorced woman has children, the magistrate shall order only such children to pay maintenance to her, and in the event of any such children being unable to pay such maintenance, the magistrate shall order the parents of such divorced woman to pay maintenance to her. तो यहाँ पर मुतलक़ा खातून को ही अपने रिश्तेदारों से मेंटेनेंस वसूल करने का अख्तियार दिया गया है, लेकिन उसके बच्चों को रिश्तेदारों से किसी किस्म का नफ़क़ा वसूल करने का हक़ नहीं है। साथ में ये भी ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि वालिदैन को अगर उसकी बेटी को तलाक़ होती है तो वालिदैन को भी ज़िम्मेदार करार दिया गया है कि वो बेटी को नफ़क़ा अदा करे। फिर सबसेक्शन 2 में बताते हैं, where divorced woman is unable to maintain herself and she has no relatives as mentioned in subsection 1, or such relatives or any one of them have not enough means to pay maintenance ordered by the magistrate, or other relatives have not the means to pay the shares of those relatives whose shares have been ordered by the magistrate to be paid by such other relatives under the second provision to subsection 1, the magistrate may by order direct the State Waqf Board established under section 9 of the Waqf Act 1954, 29 of Act number 29 of 1954, or under any other law for time being in force in a state functioning in the area in which the woman resides to pay such maintenance are determined by him under subsection 1, or as the case may be, to pay the shares of such of the relatives who are unable to pay at such period as he may specify in his order. तो जज साहब अगर माँ बाप भी हाथ उठा देते हैं कि गुर्बत है, और रिश्तेदार भी हाथ उठा देते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि इस मुतलक़ा खातून को एक माक़ूल नफ़क़ा अदा कर सके, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट को इख्तियार है कि वो क़ानून वक़्फ़ की दिफ़ा 9 जो 1954 ईस्वी में इनेक्ट हुआ था, इनेक्टमेंट एक्ट नंबर 29 ऑफ 1954, जो मुल्क में नाफिज है, तो वक्फ बोर्ड को हिदायत देगा कि इस खातून को नफ़क़ा अदा किया जाए। फिर इस कानून की सेक्शन 5 में इस तरह बताया गया है कि ओपिनियन टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 to 128 ऑफ एक्ट 2 of 1974
If on the date of the first hearing the application under subsection 2 of section 3 divorced woman and her former husband declare by affidavit or any other declaration in writing in such form as may be prescribed either jointly or separately that they would prefer to be governed by the provisions of section 125 to 128 of the Code of Criminal Procedure Code and file such affidavit declaration in the court hearing the application, the magistrate shall dispose of such application accordingly. तो अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 में मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि अगर जो पार्टीज़ हैं मुतलका और उसके साबिक़ा शौहर दोनों अगर ये चाहते हैं कि इनका मामला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 125 से 128 में जो दिफात है उसके तहत फ़ैसला सादिर करें वो, तो इसके लिए इनको एक डिक्लेरेशन अदालत में देना पड़ेगा, या तो जॉइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर एक पार्टी चाहती है कि अगर उसका मामला सिविल प्रोसीजर कोड के तहत हो तो अदालत उसको कबूल करते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही फ़ैसला अंजाम देगी। तो उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह बताया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन मीन्स द डेट फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन। फिर सेक्शन नंबर 6 में पावर्स टू मेक रूल्स, तो ये जो रूल्स हैं क़ानून के रूल्स फ्रेम करने के जो अख्तियारात हैं वो the central government may by notification in the official gazette make rules or carry out the purpose of this act in particular and without prejudice to the foregoing power. Such rules may provide for a the form of the affidavit or declaration in writing to be filed under section 5. The procedure to be followed by the magistrate in disposing the application under this act, including the serving of notices to the parties to such application, date of hearing of such application, and other matters. Any other matter which is required to be or may be prescribed. Every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament where it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session of the successive sessions aforesaid both houses agree in making any modification in the rules of both houses agree that rule should not be made. The rule shall thereafter have effect only in such modified